بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین میں ہوں جاوید امان، ویلکم ٹو جاوید ٹی وی آفیشیل۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مصر کی تاریخ میں دریائے نیل کے بارے میں۔ تو ناظرین مصر کا تقریباً 90% علاقہ صحرائی ہے، مگر بعض روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مصر میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور وہاں پانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو مصر کے اندر ہی دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل واقع ہے، اور اس دریا کی مصر میں کیا اہمیت ہے اور یہ دریا مصر کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اگر اس دریا کا رخ مصر سے کسی اور جانب موڑ دیا جائے تو کیا واقعی وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگی اجیرن بن جائے گی؟ اور مصر کی زیادہ تر آبادی اس دریا کے کنارے کیوں واقع ہے؟ تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع یہی ہے۔ تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جس کی لمبائی 6695 کلومیٹر ہے، اور یہ بر اعظم افریقہ میں بہتا ہے اور تقریباً 9 ممالک سے گزرتا ہوا بحیرہ عرب میں جا کے گرتا ہے۔ اور بیسیکلی یہ دریا 3 دریاؤں سے مل کر ہی بنتا ہے، جو کہ ایک وائٹ نیل اور ایک بلیو نیل کے نام سے، اور تیسرے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو ناظرین دریائے نیل دنیا کے ان چند دریاؤں میں سے ایک ہے جو کہ جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے، اور اس دریا کے اوپر 1971 میں ایک ڈیم بھی بنایا گیا ہے جسے اسوان ڈیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اس ڈیم سے ذریعہ آبپاشی کے لیے بہت سی نہریں بھی نکالی گئی ہیں، اور اس ڈیم کے اوپر بجلی کا بہت بڑا سسٹم ہے جس سے بہت زیادہ بجلی بن رہی ہے۔ اور اسی دریا سے ایک جھیل بھی نکلتی ہے جسے ناصر جھیل کہا جاتا ہے۔ ناظرین ناصر جھیل انسان کی بنائی ہوئی جھیل ہے، اور یہ اتنی بڑی جھیل ہے کہ 550 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور کم از کم اس کی چوڑائی جو ہے وہ 35 کلومیٹر ہے۔ اور اس جھیل کے بننے سے مصر کے کسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ ذریعہ آبپاشی کے لیے یہ پانی استعمال کرتے تھے، اور اب ان کی مٹی کی زرخیزی میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، جس کے باعث انہیں لاکھوں ٹن کھاد استعمال کرنی پڑتی ہے۔ دوسرے ممالک کے ساتھ مصر کی بحری تجارت بھی دریائے نیل کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اور بعض روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ مصر کی 90% آبادی دریائے نیل کے کناروں ہی آباد ہے۔ اور ناظرین چند روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دریا تقریباً 3 کروڑ سال پرانا ہے، اور دیگر روایات میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے 3000 سال پہلے یہاں اس دریا کے کناروں آباد ہونا شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مصر کا زیادہ تر علاقہ صحرائی ہے، اور پانی کا واحد اور بہترین ذریعہ دریائے نیل تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہاں آ کر پناہ لینی شروع کی۔ اور ناظرین کہا جاتا ہے کہ یہ دریا ایک موسم میں اس دریا میں سیلاب آتا تھا، اور یہ سیلاب ساتھ ساتھ کے رقبوں کو سیراب کر دیتا تھا۔ یہاں کے لوگوں نے وہاں کھیتی باڑی کرنی شروع کر دی، کیونکہ اس سیلاب کے آنے سے دریا جو ہے دوسری علاقوں سے زرخیزی کھینچ کر لاتا تھا، اور ان زمینوں میں وہ کھیتی کے لیے زرخیزی بڑھتی گئی، اور ان زمینوں میں جب سیلاب آتا تو وہ ساری زرخیزی ان زمینوں میں چلی جاتی، اور اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے اچھی خاصی فصلوں سے آمدنی کمائی، مثلاً کپاس، گندم وغیرہ، یہ فصلیں ادھر بے بہا ہوتی رہیں، اور یہ لوگ ہر سال سیلاب کی اوسط کا بھی اندازہ لگاتے تھے۔ انہوں نے کوئی اپنا آلہ ایجاد کیا ہوا تھا جس کی مدد سے وہ یہ اندازہ لگاتے تھے کہ اس سال اتنا سیلاب ریکارڈ ہوا، اور سیلاب جتنا زیادہ ریکارڈ ہوتا اتنی زیادہ فصلیں وہاں ہوتی تھیں۔ اور اس لحاظ سے تو مصر کے لیے دریائے نیل بہت بڑا تحفہ ہے، جو کہ آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
اور ناظرین اس دریا سے منسوب کئی واقعات بھی موجود ہیں، چند واقعات ایسے بھی ہیں جو کہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوستو، دریائے نیل میں ہر سال جب سیلاب آتا تو وہاں کے لوگ یہ دیکھتے تھے کہ یہ اتنا پانی کہاں سے آ جاتا ہے، اور اس دریا کا بیسک ذریعہ کیا ہے اور یہ کہاں سے نکلتا ہے۔ تو ناظرین، بیسیکلی بعد میں یہ معلوم کر لیا گیا کہ یہ دریا شمالی افریقہ سے نکلتا ہے، مگر اس پانی کی بدولت وہاں کے لوگ بہت متاثر ہوئے، اور اس وقت کے لوگوں نے نعوذ باللہ اس دریا کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا، اور وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور ناظرین، اس دریا کے ساتھ واقعات اور بھی موجود ہیں، مگر مشہور واقعہ ایک ہے۔ یہ دریا 650 عیسوی میں وہاں کے لوگ جو تھے وہ ہر سال اپنی ایک نوجوان لڑکی قربان کرتے تھے۔ جب عمر بن العاص نے حکومت سنبھالی تو وہاں کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ اس دریا کی ایک خامی یہ ہے کہ یہ ہر سال اسے ایک نوجوان لڑکی اس میں پھینکنی پڑتی ہے اور یہ دریا چلتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دریا جب خشک ہو جاتا ہے تو یہاں خشک سالی آ جاتی ہے اور لوگوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، مگر لوگوں نے ان واقعات اور لوگوں کا ان باتوں پر یقین آیا ہوا تھا، اور وہ پکا یقین رکھتے تھے اس میں ایک زندہ نوجوان لڑکی نہ پھینکی جائے تو یہ دریا نہیں چل سکتا۔ مگر اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق کو ایک خط بھیجا گیا جس میں یہ تمام تر حالات و واقعات پیش کیے گئے۔ تو جواب میں حضرت عمر فاروق نے لکھا کہ ہمارا دین ایسی جاہلانہ رسومات کی اجازت نہیں دیتا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ دریائے نیل کو جنت کے دریاؤں میں سے کہا جاتا ہے۔ اور دریائے نیل کی یہ بہت بڑی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور سورۃ القصص میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا وہاں ہی دریائے نیل کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو ناظرین، جس طرح دنیا میں تبدیلیاں رونما ہوتی چلی آ رہی ہیں، اسی طرح دریائے نیل میں بھی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں، اور اس دریا آج کے اس دور کے اندر دریائے نیل کبھی یہ خشک ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی اتنا زیادہ اس میں پانی آ جاتا ہے کہ حالات بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں۔ 2016 میں اس دریا میں اتنا زیادہ سیلاب آیا کہ مصر کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ 26 لوگ بھی جان کی بازی ہار گئے۔ دوستو، دریائے نیل قدیم ترین مصری تاریخ کا حصہ ہے، اور اس دریا کی کہانیاں بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں ہسٹری کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔